الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا سواء الطريق وجعلنا التوفيق الرفيق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا وعد الله الحسنى وقال تعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین، بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اسلامی مہینے کے حوالے سے یہ رجب چل رہا ہے اور رجب کی تقریباً آج 20 تاریخ ہونے کو ہے۔ رجب کے بعد شعبان ہے، شعبان کے بعد رمضان ہے۔ آج جس مہینے میں ہم سانس لے رہے ہیں اسے رجب کہتے ہیں اور رجب کی تقریباً 20 تاریخ ہو گئی۔ اس مہینے میں تاریخ اسلامی کے اندر بہت سارے واقعات و رونما ہوئے۔ رجب بذات خود جو اپنا معنی رکھتا ہے، رجب کا معنی بنتا ہے تعظیم، تکریم، تعظیم، عزت۔ 4 مہینے ایسے ہیں جن کو عزت اور تعظیم پچھلی امتوں میں بھی حاصل تھی۔ پچھلی امتیں بھی 4 مہینوں کا احترام کرتی تھیں: ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں، جتنی پچھلی شریعتیں ہیں ساری شریعتوں میں ان سب کا احترام تھا۔ 4 مہینوں اس وقت جنگ و جدل بھی چلتا تھا، باہم لڑائیوں جھگڑے بھی ہوتے تھے جو ان کی زندگی کا ایک حصہ تھا، لیکن ان 4 مہینوں کے اندر آ کر وہ یہ تمام چیزیں چھوڑ دیا کرتے مہینے کے احترام کی وجہ سے۔ دوسرا، ان 4 مہینوں کو احترام یہ حاصل ہے کہ جتنی ہم عبادتیں کرتے ہیں ان عبادتوں کے دیا جانے والا جو اجر ہے اس اجر میں ان 4 مہینوں میں اضافہ کر دیا جائے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پہ اللہ تعالیٰ نے وعدے فرمائے ہیں یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، لیکن اس مہینے میں جو نماز پڑھی جائے، ان 4 مہینوں میں جو پڑھی جائے، اس کا ثواب اور بڑھ جاتا ہے۔ جو پہلا حکم تھا کہ ان مہینوں کی تعظیم میں جہاد نہیں، قتال نہیں، باہم لڑائیاں نہیں، وہ یہ منسوخ ہے۔ یہ پہلی امتوں کے ساتھ تھا، ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ وہ اجازت ہے، جو معاملات ہوں وہ کر سکتے ہیں۔ لڑائی کی اجازت نہیں، وہ تو ابھی بھی جائز نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو وہ سمجھتے تھے وہ منسوخ کر دیا گیا۔ لیکن جو دوسرا حکم ہے کہ ان مہینوں کے اندر جو عبادات کی جائیں ان عبادات پر ملنے والا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، وہ آج بھی باقی ہے اور ابھی بھی باقی ہے۔ سبحان اللہ اگر آپ کہتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ کہنے سے جنت میں اللہ وہ درخت لگاتے ہیں کہ جس کی سائے کے اندر کوئی گھوڑا دوڑتا رہے، دوڑتا رہے، دوڑتا رہے، دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہ ہو، ایک لفظ سبحان اللہ میں۔ لیکن ان مہینوں کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو اس کا اور اجر بڑھ جائے گا، اور اجر بڑھ جائے گا۔ لفظ سبحان اللہ کی تعظیم اور تکریم اس پہ
لیے سبحان اللہ نکلتا نہیں. جب اس کا اجر سامنے آئے گا، ایک بندہ جو ہے نا وہ قبر کے پاس سو گیا، ایک قبر کے پاس جا کر سو گیا، قبرستان سے گزر کے آ رہا تھا نماز جمعہ کے لیے. لوگ پہلے جمعے کے لیے بڑی بڑی دور سے آیا کرتے تھے، جامع مسجدوں میں جمعہ ہوا کرتے تھے، بڑی بڑی مسجدوں میں، اور لوگوں کو جمعے کی بڑی فضیلت معلوم تھی. وہ راتوں کو بھائی جو ہے نا وہ جیسے آج جمعہ ہے تو جو رات گزری اس کو شب جمعہ کہتے ہیں، وہ رات ہی سے جمعے کے لیے نکل جایا کرتے تھے. بعض لوگ ایسے تھے تہجد میں گھروں سے چلتے بھی جامع مسجد میں جا کے جمعہ پڑھیں گے، جگہ اپنی انتخاب کرتے تھے، وہاں جا کے نماز پڑھیں گے. اور بھائی لوگ ایسے آیا کرتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے جو جمعے والے دن یہ کام کرے اللہ تعالیٰ کو کتنا اجر دیتے ہیں. نمبر ایک غسل کرے جمعے والے دن. نمبر دو خوشبو لگائے جو پاس موجود ہو. نمبر تین اچھے کپڑے پہنے. نمبر چار پیدل چل کے مسجد کی طرف جائے. اور نمبر پانچ امام صاحب کے قریب بیٹھے. نمبر چھ خطبہ غور سے سنے. نمبر سات کوئی فضول بات نہ کرے. تو اس کے گھر سے لے کر مسجد تک جتنے قدم اٹھے ہیں ہر قدم پہ 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کی نفلی نماز کا ثواب اس کے اعمال نامے میں لکھ دیا جائے. یہ مشکل ہے. ان ثواب کو حاصل کرنے کے لیے لوگ گھروں سے ایسے نکلتے تھے. آج ہم انتظار کرتے ہیں دوسری اذان ہوگی مسجد پھر گھر سے نکلیں گے، پھر گھر سے نکلیں گے. ایسا نہیں ہے بھائی. یہ جمعے کا دن اس کا ثواب عید کی نماز سے بھی زیادہ ہے. عید کی نماز سے بھی زیادہ ثواب ہے. پہلے زمانے میں لوگ جتنا آج ہم عید کا اہتمام نہیں کرتے اتنا وہ جمعے کا اہتمام کیا کرتے تھے. جیسے بھائی مار ڈنگر والا ہے بھائی پٹھے لینے جا رہے ہیں، یہ کرنے جا رہے ہیں، بھائی کیا وہ کل عید پڑھا گے. بھائی پہلے لوگ جمعے کی ایسے تیاری کیا کرتے. یہ جو ثواب ہے آپ کے سامنے حدیث شریف سے رکھا ہے، 4 حدیث کی بڑی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. یہ ثواب عید کی نماز پر بھی نہیں جو جمعے کی نماز پر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جمعے کو عطا کر رہے ہیں. لیکن ہم انتظار کرتے ہیں یہ ہو جائے بھائی مسجد میں جلدی آؤ، پیدل چل کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ، غسل کر کے آؤ، اچھے کپڑے پہن کے آؤ، امام کے قریب آ کے بیٹھو اور بات غور سے سنو. سنی ہوئی ایک بات اگر دل میں بیٹھ گئی بیڑے پار ہو جائیں گے. کوئی بولنا نہیں، مسجدوں میں نہیں بولتے ہوتے، مسجدوں میں شور شرابہ نہیں کرتے، مسجدوں میں بولتے نہیں ہوتے، اور مسجدوں میں بھی چودراہٹیں نہیں دکھاتے ہوتے، مسجد کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے. آپ کو ایک اور بات بتا دوں، حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے وَرَفْعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ. مسجدوں میں جھگڑے ہوں گے، مسجدوں میں جھگڑے ہوں گے. ہر بندہ کچوری بنا گا مسجد میں. بھائی چودراہٹ ہے دی ہے اپنے گھر میں رکھو، باہر اپنی بیٹھک پہ رکھو. مسجد عبادت کی جگہ ہے. یہاں پہ محمود اور ایاز ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، بادشاہ اور وزیر ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں. یہاں سارے فرق ختم ہو جاتے ہیں. بے شمار فہرست میرے سامنے ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے صرف نماز کے اس کو دیکھا یار یہ کیسے لوگ ہیں، یہ سارے ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، نہ امیر کا فرق ہے، نہ غریب کا فرق ہے، نہ بادشاہ کا ہے، نہ فقیر کا ہے، برابر ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں. یہ بڑا اچھا دین ہے، لہذا لا الہ الا اللہ محمد. لمبی فہرست ہے ایک لوگوں کی ایسے جنہوں نے صرف اس حسن کو دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے. ہم یہاں کے بھائی جو ہے شور شرابہ، یہاں کے جھگڑے، یہاں کے بھائی پتہ نہیں کیا کچھ معاملات. مسجدوں میں نہیں چھیڑو، باہر اللہ نے بیٹھک اسی لیے بنائی ہے، اپنی پنچایت اور کچہریاں وہاں لگاؤ جا کر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بندہ قبرستان کے پاس، بات یاد ہے جا کر سو گیا. مسجد جمعے کے لیے آ رہا تھا، قبرستان میں جا کے جو ہے وہ نماز میں جانے کے لیے دے دی، تہجد پڑھا اور وہیں پہ کہا چلو تھوڑی دیر ٹھہرتا ہوں پھر مسجد چلا جاؤں گا. سو گیا. جب سو گیا قبر سے ٹیک لگی ہوئی اس کی، تو جس قبر سے ٹیک لگی وہ قبر والا اس کو خواب میں آیا. اس نے وہاں 2 رکعت نماز نفل تہجد پڑھی تھی. قبرستانوں میں پہلے جگہ بنی ہوتی تھی، آج ہم نے قبرستانوں کو تفریح کی جگہ سمجھ لیا ہے. پہلے لوگ قبرستان میں عبرت کے لیے جایا کرتے، عبرت کے لیے جایا کرتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبرستان جاتے تو قبر کے سامنے کھڑے ہو کے اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو کے جو ہے نا وہ زمین پہ آنسو گرتے. پوچھا حضرت آپ اتنا روتے ہیں قبر کے ذکر سے، تو آپ جو ہے نا وہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا ان القبر منزل من منازل الاخرہ. قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں سے گزر گیا باقی ساری آسان ہو جائے. اور حضرت عثمان وہ شخص ہے جس کو نبی نے اپنی 2 بیٹیاں دی. پوری تاریخ انسانی میں
میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، تاریخ انسانی میں، تاریخ انسانی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ انسانوں کی تاریخ کی ابتدا حضرت آدم سے ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، اب تو انبیاء کا سلسلہ بند ہو گیا نا، رسول پاک علیہ السلام تک جتنے انسان آئے ہیں، سارے انسانوں میں واحد انسان عثمان غنی ایسا ہے جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں ہیں، پوری تاریخ کا واحد انسان ہے۔ اور پھر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا، ایک وقت میں، مسئلہ یاد رکھنا، ایک وقت میں سگی 2 بہنیں ایک بندے کے نکاح میں نہیں آ سکتی، ایک وقت میں 2 سگی بہنیں ایک بندے کے نکاح میں نہیں آ سکتی، ناجائز اور حرام ہے۔ ان تجمعوا بین الاختین، قرآن کا ہے۔ تو فرمایا کہ جب ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا، دوسری بیٹی کا نکاح دے دیا، دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا، فرمایا اگر میری اور 10 بیٹیاں ہوتی، 100 بیٹیاں ہوتی، ایک ایک کر کے میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اور پھر فرمایا ایسا انسان ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے، فرشتے بھی حیا کرتے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں جب سے میں نے پیغمبر سے مصافحہ کیا، دایا سے مصافحہ کیا، اس کے بعد سے لے کر مرتے دم تک میں نے اپنے ہاتھ کو شرمگاہ کے ساتھ نہیں لگایا۔ اتنا با حیا انسان، فرشتے بھی جسے حیا کرتے ہیں، چلتے پھرتے کو جو سلام کہتے تھے۔ تو میں کر رہا تھا کہ عثمان قبر کے سامنے ہم تفریح کے لیے جاتے، لوگ عبرت کے لیے جایا کرتے تھے، وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے لیٹ گیا، قبر والا اس کو خواب میں آیا تو قبر والے نے یہ کہا آ کر کہ کنتم تعملون ولا نعلمون، تم عمل کر سکتے ہو لیکن عمل پر ملنے والے اجر کو نہیں جانتے۔ یہ قبر والا کہہ رہا ہے، کہتا ہے تم عمل کر سکتے ہو لیکن عمل پہ جو اجر ملتا ہے اس کو تم نہیں جان سکتے۔ پھر اپنے بارے میں کہا نحنو نعلم ولا نعمل، ہم عمل پر ملنے والے اجر کو جانتے ہیں قبر والے، لیکن عمل نہیں کر سکتے۔ تم نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اگر یہ 2 رکعت نماز میرے اعمال نامے میں ٹرانسفر ہو جائیں تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی پوری دنیا سمیٹ کر میرے قدموں میں رکھ دی جائے جتنی یہ 2 رکعتیں میرے اعمال نامے میں آ جائے، خوشی ہو۔ تو اعمال کا صندوق قبر ہے، وہاں جا کے پتہ چلے گا۔ میں آپ کے سامنے عرض یہ کر رہا تھا کہ اس مہینے میں ثواب بڑھ جاتا ہے اعمال کا۔ ان 4 مہینوں میں، آگے آنے والے جو مہینے ہیں، ان کے اندر جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں ان اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے، لہٰذا اعمال کی طرف کوشش کی جائے، اعمال کی طرف کمر کس لی جائے۔ اگر آپ دن میں 3 تسبیحاں پڑھتے ہو تو 6 کر دو، دن میں 10 روپے صدقے کرتے ہو تو 20 کر دو، دن میں 5 نمازوں کے ساتھ 2 نفل پڑھتے ہو تو ان کو اور 2 بڑھا دو۔ اعمال، اب یہ سیزن آ گیا قریب اور چل رہا ہے ثواب کے لیے، سیزن آ گیا اعمال کا سیزن چل رہا ہے، اس لیے اپنی اپنی عبادتوں کو بڑھا دیں۔ جہاں پر اس مہینے کے اندر عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، وہیں پر ہم بدعات میں بھی لگے ہیں۔ میری بات یاد رکھیں، عبادتوں کا ثواب ملتا ہے جب پیغمبر پاک علیہ السلام اور صحابہ کی طرز پہ کیا جائے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے عبادت کی جائے اس کا ثواب نہیں ملتا۔ اس مہینے کے اندر آج 20 ہے، کل کو 21 اور پرسوں کو 22 ہوگی۔ اس مہینے کے اندر ایک ہم بہت بڑی رسم کے اندر پوری امت مبتلا ہو گئی، اپنے بھی غیر بھی، مرد بھی عورتیں بھی، پوری امت ایک انتہائی سنگین جرم میں لگ گئی اس مہینے میں آ کر۔ جب میں اس جرم کی نشاندہی کروں گا، میں بھی اسے توبہ کروں، آپ بھی کریں، گھر والوں کو بھی کروائیں۔ ہم کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں اس مہینے کے اندر۔ اس مہینے کے اندر جو جرم کیا جاتا ہے وہ ایک کنڈوں کی رسم ہے، کنڈے بھرے جاتے ہیں اور ان کو باعث ثواب اور باعث اجر سمجھا جاتا ہے، جبکہ اس پہ کوئی اجر نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس کی تاریخ جب رکھوں گا، آپ کا ماتھا
ایک دم تھنک جائے گا کہ ہم کیا کر رہے تھے آج تک، کتنا بڑا ظلم کر رہے تھے۔ جتنے بھی آج کنویں کیے جا رہے ہیں، اس کا پوری تاریخ اسلامی میں ایک بات توڑ کے کہہ رہا ہوں، جتنا آج کچھ کیا جاتا ہے کنووں کے حوالے سے 22 رجب کو، رجب کی آج 20 ہے، 21 اور 22 رجب کو کنووں کے حوالے سے جتنا کچھ کیا جاتا ہے پورے تاریخ اسلامی میں اس کا کہیں وجود نہیں۔ پوری تاریخ اسلامی میں اور شریعت اسلامی میں اس کا کہیں وجود نہیں ہے، یہ ہم نے خود بنائی ہے۔ سوال ہوتا ہے یہ آیا کہاں سے، یہ بنے کہاں سے؟ اس کے پیچھے ایک من گھڑت کہانی ہے، اس گنوں کی تاریخ کے پیچھے ایک من گھڑت کہانی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے پیچھے حدیث ہے، اس کے پیچھے قرآن ہے، اس کے پیچھے صحابہ اور بزرگوں کا اولیاء کا عمل ہے، نہیں، اس کے پیچھے ایک من گھڑت کہانی ہے۔ وہ من گھڑت کہانی کیا ہے؟ ایک لوہار اور لکڑہارا تھا، اس کے گھر میں فاقے تھے، بچے زیادہ تھے، بچے اس کے زیادہ تھے اور آمدنی ذریعہ معاش کم تھا، گزر نہیں ہوتا تھا۔ یہ جنہوں نے کہانی بنائی ہے وہ اس انداز سے بنائی ہے، اس کے رسم کے پیچھے یہ کہانی صرف اس کا وجود ہے اور کچھ نہیں ہے، اور یہ کھڑی ہوئی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، نہ قرآن سے اس کا تعلق ہے، نہ حدیث سے تعلق ہے، نہ اولیاء کے اقوال سے تعلق ہے، نہ صحابہ تابعین، کسی سے نہیں ہے۔ یہ بس ایک کہانی کھڑی ہے اور کھڑ کے ہمیں دے دی گئی ہے، اور اس کے پیچھے بہت بڑی سازش ہے۔ کہانی ہے جہاں پر، وہاں پہ ایک سازش بھی ہے جو میرے اور آپ کے ایمان کے ساتھ کھیلی جا رہی ہے، جو امت مسلمہ کے ایمان کو لوٹنے کے لیے کہانی چلائی گئی، اس کے پیچھے یہ سازش تھی۔ انہوں نے بنایا بھئی ایک لکڑہارا، اس کے گھر میں فاقے، اور فاقوں سے بھئی گزارا نہیں ہو پا رہا تھا، کئی سارے بچے تھے، ذریعہ معاش نہیں تھا، اور اس سے بھئی جو ہے اپنا گھر کا کچن نہیں چل پا رہا تھا، چولہا نہیں جل رہا تھا۔ اس نے بھئی وہ رہتا مدینے میں تھا، اس نے وہ چھوڑ دیا وہاں سے۔ اس نے کہا کہ بھئی کمائی کے ذریعے یہاں پہ کم ہے، کہیں اور جا کے کمائی کرتا ہوں، دوسرے ملک جا کے، وہاں سے میرا ذریعہ معاش بڑھ جائے گا، پیسے بھیجتا رہوں گا، بچوں کا گزر بسر ہوتا رہے گا۔ اور بھئی اس نے اپنا دیش چھوڑ دیا، کمائی کے چکروں میں اپنا دیش چھوڑ دیا، پردیسی ہو گیا۔ ہنر تو تھا کوئی نہیں اس کے پاس، ہنر ایک ہی تھا اس لکڑہارے کے پاس، لکڑیاں کاٹنا اور بیچنا، لکڑیاں کاٹنا اور بیچنا۔ بھئی دوسرے ملک جب پہنچا، وہاں اس نے یہی کاروبار اپنا شروع کر دیا، لیکن اس میں کوئی خاصا اضافہ نہیں ہوا۔ 12 سال اسی طرح گزر گئے، 12 سال اسی طرح۔ یہ من گھڑت کہانی ہے، بار بار سنا رہا ہوں، یہاں پہ عورتیں بھی سن رہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ غلط سمجھ جائیں، اس لیے میں بار بار اس چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہوں۔ من گھڑت ہے، من گھڑت ہے۔ میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں پھر ممبر پر من گھڑت؟ اس لیے کہ تاکہ آپ اس سے بچ جائیں، یہ سمجھاؤں کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی سازش ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کس کے ہاتھ ہیں جو اس کہانی کو سنا کر ہمیں ایمان سے ہلا رہے ہیں۔ 12 سال گزر گئے، بھائی فاقہ ہے، پیسے بھیجے ہی نہیں گھر میں، اور آمدنی میں اضافہ ہی نہیں ہو رہا، پیسے نہیں بھیجے گھر میں۔ بھائی اس جب 1-2 ماہ ایک دن کچن نہ چلے، ایک دن چولہا نہ چلے، ہم سب کے گھر میں ماتم ہوتا ہے، ایک دن کھانا نہ پکے، ایک وقت کا نہ پکے، جو حالات ہوتے گھر میں آپ سب واقف ہیں اپنے اپنے گھروں سے۔ بھائی جو ہے نا پلیٹیں کہیں جا رہی ہیں، چمچ کہیں جا رہا ہے، کسی کو ٹھوکر ماری جا رہی ہے، بیوی کے ساتھ پتہ نہیں کیا معاملات ہو رہے ہیں، حالات بگڑ جاتے ہیں، حالات بگڑے ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا، عورت نے کہا 12 سال وہاں گزر گیا، 1 مہینہ ہو گیا، ابھی تک کچھ پیسے نہیں آئے، میں کیا کروں گی؟ برابر میں ایک وزیر کا گھر تھا، یہ عورت اس کی بیوی لکڑہارے کی وزیر کے گھر میں چلی گئی، اس کی بیوی سے ملی، بھئی میں خادمہ بن کے تمہارے گھر میں جھاڑو دوں گی، تپڑی لگاؤں گی، تمہارے برتن مانجتی رہوں گی، مجھے تم وظیفے پر رکھ لو، مختصر سی تنخواہ دے دینا تاکہ میرے بچوں کا پیٹ پلتا رہے، ٹھیک ہے رہ جاؤ۔ بھائی وہ جھاڑو دیتی، تپڑی دیتی، 12 سال وہاں اس کو گزر گئے، 12 سال اس کو یہاں گزر گئے، خدمت کرتے 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 بھائی وہ ایک دن جھاڑو لگا رہی تھی اس وزیر کے محل میں اور اس کے صحن میں، وہاں سے ایک اللہ والا گزرا، وہاں سے ایک، اس وقت اس کا نام کیا ہے؟ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ۔ یہ میں آپ کو پھر بتا دوں، کہانی من گھڑت ہے، وہ حقیقت میں گزرے نہیں تھے یہاں سے،
آپ سمجھے گا حقیقت میں گزر گئے؟ یہ کہانی من گھڑت ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، یہ من گھڑت ہے، لوگوں نے بنائی ہے اس کو۔ وہاں سے گزرے اور نام کس کا لیا ہے؟ اتنے عظیم انسان امام جعفر صادق، جو حضرت علی کی اولاد میں سے ہیں، حضرت حسین کی اولاد میں سے ہیں۔ کربلا میں حضرت زین العابدین بچا ایک فرد حضرت حسین کی اولاد میں سے، اس کی جو نسل چلی اس سے امام باقر، اسی سے امام جعفر صادق، اسی سے امام تقی، اسی سے امام نقی، اسی سے اور اولیاء پیدا ہوئے۔ یہ اسی میں سے ایک، یعنی فاطمہ رضی اللہ کی اولاد کا چشم و چراغ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، عظیم انسان تاریخ کا، اہل بیت میں سے ہے، حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی اولاد میں سے۔ وہ عورت قصہ بنایا جا رہا ہے، وہاں سے گزرے صحن میں، یہ عورت جھاڑو دے رہی ہے، وہ ایک دم رکے وہاں پر صحن میں، وہاں پر رکے ایک دم، تو آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے تعلق والوں سے پوچھا آج کون سی تاریخ ہے، آج کیا تاریخ ہے؟ انہوں نے ہاتھ باندھ کر کہا حضرت آج 22 رجب۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 22 رجب ہے۔ حضرت کو بتایا، انہوں نے کہا 22 رجب ہے۔ اور وہ عورت چونکہ ساری دنیا اللہ والوں کا احترام کرتی ہے، وہ بھی احترام میں رک گئی، پتہ نہیں اللہ والے کیا فرماتے ہیں، امام جعفر صادق پتہ نہیں کیا فرمائیں گے۔ وہ بھی ان کی بات سننے کے لیے جھاڑو رو کے کھڑی ہوگی، کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ انہوں نے کہانی جو بنایا گیا وہ بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا 22 رجب کو جو کورے کنڈے جو استعمال نہ ہوئے ہوں، بازار سے نئے خرید کے لائے کورے، اور پھر گھر میں آ کے پوڑیاں بنائے خستہ قسم کی آلہ والی میٹھی پوڑیاں، بھئی جو ہے نا وہ میدے کو دودھ اور شکر کے اندر گوندھ کے اور بھئی اچھی سی پوڑیاں بنائے اور کنڈوں میں بھرے اور ایک دسترخوان بچھائے، اچھی صاف ستھری چادر بچھائے اور اس کے اوپر وہ سہارے رکھ دیں، اور رکھنے کے بعد پھر میرا واسطہ اور میرا وسیلہ دے کر دعا کرے، جتنی مصیبتیں ساری ختم ہو جائیں۔ اگلی بات پھر فرمایا، انہوں نے کہا نہیں تھا، انہوں نے بنانے والوں کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ اگر یہ عمل کرے، اس عمل کے بعد اس کی مصیبتیں اور ذریعہ معاش میں جو تنگیاں ہیں وہ ختم نہ ہو تو میدان حشر میں میرا کیروان پکڑ لے۔ اس عورت نے سنا تو بہت بڑی بات ہے، مجھے کیا ضرورت ہے یہاں جھاڑو دینے کی، مجھے کیا ضرورت ہے ان کے برتن مانجنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے ان کی باتیں سننے کی، چلو جھاڑو وہیں رکھا، اپنے گھر گئی، پیسے جو 2-4 روپے جمع تھے کنڈے خریدے اور پوڑیاں بنائی۔ 21ویں رات کو، 21ویں رجب کو، وہ 22 رجب تھا اس دن، پوڑیاں بنائی، بنا کر کے بھائی دسترخوان پہ رکھے دعا کی، تو بھائی ادھر سے لکڑہارا بھی جو لکڑیاں کاٹ رہا ہے، یہاں سے انہوں نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ دے کر دعا کی، وسیلہ دے کر دعا کی، ان کے نام کا کنڈوں کا ختم لگوایا، اور لگوانے کے بعد بھائی دعا کیے تو بھائی لکڑہارا اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا ہے۔ وہ لکڑہارا وہاں 12 سال تک لکڑیاں کاٹ رہا ہے، درخت پہ چڑھا ہوا، وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اس کا کلہاڑا ہاتھ سے زمین پہ گرا، ایک دم دھماکہ ہوا، محسوس ہو رہا تھا کہ زمین یہاں سے خالی ہے، وہ نیچے اترا، اس نے اپنا کلہاڑا اٹھایا اور اٹھا کر زمین کو کھودنا شروع کیا، وہاں خزانے دفن تھے، اس نے وہ خزانے اٹھائے، تھوڑے تھوڑے کر کے اپنے ملک منتقل کرنا شروع کر دیے، منتقل کرتے کرتے ایک وقت آیا گھر میں آ گیا، بہت سارا مال و دولت، بھائی وزیر بھی شرما گئے، اتنا پتہ نہیں کون سا رئیس آ گیا ہے میرے محل کے سامنے، وزیر کے محل کے سامنے بڑا سارا محل بنوا لیا، اور بنوانے کے بعد اب تو بیوی کو ضرورت کہاں تھی جھاڑو تفریح دینے کی، اس کے گھر میں چلی گئی، اپنے گھر میں رہ رہی ہے۔ ایک دن اس وزیر جس کی وہ خادمہ تھی، جس کے گھر میں جھاڑو تفریح دے رہی تھی، اس کی وہ بیوی اپنے بھائی جو ہے وہ چوبارے پر چڑھی ہے، اپنے محل پر چڑھی ہے، اس نے کہا برابر میں ایک اور محل بنا ہوا ہے، پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو اس کی خادمہ نے بتایا جو عورت تمہارے گھر میں آ کے جھاڑو تفریح دیتی تھی، اس کا شوہر پتہ نہیں باہر سے کیا کما کے لایا ہے، یہ اس کا محل ہے۔ اس نے کہا فوراً اس عورت کو بلاؤ، میں پوچھنا چاہتی ہوں پتہ نہیں کہاں سے ڈاکہ وے کے مارے انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو اس عورت کو بلایا گیا، یہ کہانی کیا ہے؟ یاد رکھنا کہانی کیا ہے؟ یہ من گھڑت۔ اب اپنی زبان سے کہہ لیں تاکہ کل کو آپ سارے کنڈے کر رہے ہیں اور کیا مفتی صاحب آ جائیں، مفتی صاحب آ جائیں۔ تو کہانی کیا ہے؟ یہ من گھڑت۔ اس عورت نے اس خادمہ کو بلایا اور بلا کر کہا ارے تمہارے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ لگتا ہے تمہارے شوہر نے کوئی ڈاکہ مارا ہے کہیں پہ، کوئی بینک میں لوٹا ہے تم نے، کوئی مسئلہ ہو گیا ایسا؟ اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے پھر آپ کو ساری کہانی سنا رہی ہے،
میں نے بھئی حضرت امام جعفر صادق کو سنا وہ ایسا کر رہے تھے، وہ ایسا کر رہے تھے، یہ کہا، میں نے اس کے کنڈوں پر یقین اور اعتماد کر کے یہ سارا کچھ کیا، اس کی برکت سے اتنا مجھے مال و دولت ملا ہے۔ اس نے کہا چل پگلی باتیں کر رہی پتہ نہیں کہاں سے، وہ ایمان نہیں لائی اس کی باتوں پر۔ اس نے کہا ضرور تم نے کوئی ڈاکہ شاکہ مارا تمہارے شور میں، باہر سے کوئی جو ہے نا وہ ڈالر شولر ہاتھ لگ گئے اس کے، اس لیے کوئی معاملہ ہو گیا ایسا، وگرنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کنڈوں پر یقین نہیں لائی۔ ہوا کیا؟ وہ کنڈوں پر یقین نہیں لائی۔ جب یقین نہ لائی تو بادشاہ ہے جو وزیر تھا، اس وزیر کی مملکت میں کچھ اور بھی وزیر تھے جو اس سے جالس تھے، اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے اس کے اوپر کرپشن کا الزام لگا دیا۔ اس وزیر کے اوپر دوسرے وزیروں نے کرپشن کا الزام لگا دیا۔ کرپشن کا الزام لگا، اس کی بھئی وزارت معطل ہو گئی، اس کو وزارت سے نکال دیا گیا، میاں بیوی دونوں کو نکال دیا گیا، سب کچھ نکل گیا ان کے ہاتھ سے، کچھ نہیں بچا۔ عورت نے جاتے ہوئے 1-2 درہم کہیں چھپا لیے تھے، بس وہی تھے 2-4 درہم، وہ نکل گئے۔ راستے سے ان کو دیس بدر کر دیا گیا، ان کو جلا وطنی کر دیا گیا۔ اب تمہیں اس کرپشن کے الزام میں ہماری ریاست میں رہنے کا بھی حق نہیں، نکل جاؤ یہاں سے۔ نکل کے راستے سے جاتے ہوئے کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، اس کی بیوی نے 2 درہم جو چھپائے تھے کہیں نیفے ووفے میں نکال کے دیے کہ اس سے کچھ خرید لو بھائی جو ہے نا وہ، تاکہ ہمارا گزر ہو جائے۔ اس نے بھائی اس سے ایک خربوزہ خرید لیا۔ یہ کہانی کیا ہے؟ اس سے ایک خربوزہ خرید لیا۔ خربوزہ خرید کے اس عورت نے بھائی اور اس کو جو میاں کے پاس رومال تھا اس میں باندھ لیا، باندھ کے لے گئے اس کو۔ اور جس دن اس کی وزارت معطل ہوئی تھی، اس کو محل سے بے دخل کیا تھا، نکالا تھا، اسی دن اس وزیر کا بیٹا جس کے محل میں یہ خادمہ تھی وہ شکار کے لیے نکلا اسی بادشاہ کا، اور لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ وہ واپس، دوسروں نے کہا جی آپ کا بیٹا نہیں آیا، وزیر نے قتل کروا دیا۔ وزیر نے قتل کروا دیا، انہوں نے گھوڑے سواریاں پکڑو، فوج لو، اس کو گرفتار کر کے لاؤ، چاروں طرف دوڑایا گیا، فقیر کو لے آئے، اس وزیر کو پکڑ کے لے آئے، بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ تو بھائی جو ہے نا وہ اس نے بھائی وہ خربوزہ ہی اپنے رومال میں باندھا ہوا تھا، باندھنے کے بعد کہا کہ یہ کھولو، یہ کیا ہے؟ تو وہ کھولا گیا، اس نے کہا حضرت یہ علی جہاں چاہے بنا، یہ خربوزہ ہے جو ہم نے اپنے کھانے کے لیے خریدا تھا، ہمارے پاس کچھ اور نہیں تھا۔ بھائی اس کو کھولا گیا تو بھائی وہ بادشاہ کے بیٹے کا سر بنا ہوا تھا۔ یہ کہانی کیا ہے؟ وہ بادشاہ کے بیٹے کا سر بنا ہوا تھا خون میں۔ نالائق، تم نے میرے بیٹے کو قتل کروا دیا۔ دونوں میاں بیوی کو اٹھاؤ جیل میں ڈال دیا اور آرڈر جاری کر دیے، صبح سویر ہو تو سویر ہوتے ہی ان دونوں کو سولی پہ لٹکا دینا۔ دونوں میاں بیوی جیل میں ہیں اور آرڈر بھی ہو گئے کہ صبح ان کو بھائی سولی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ اب دونوں میاں بیوی اپنی زندگی پر غور کر رہے ہیں کون سا جرم ایسا ہے، نہ کرپشن کی ہے نہ کوئی اور جرم کیا ہے، لیکن یہ جلاوطنی بھی ہمارے مقدر بن گئی، جیل بھی، اور جیل کے بعد سزائے موت بھی۔ وجہ کیا ہے؟ دونوں سوچ رہے، سوچتے سوچتے اس عورت نے کہا میں نے کنڈوں پہ یقین نہیں کیا۔ وہ جو برابر میں محل ہے اس کی جو عورت آئی تھی، اس نے مجھے امام جعفر صادق کے کنڈے بتائے تھے، ان کے اوپر میں نے یقین نہیں کیا، اس کی بطالت کی وجہ سے، اس کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر مسلط ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے پر پریشانی ہے۔ عورت نے وہیں پر منت مانی، عورت نے منت مانی کہ میں اس کے اوپر ایمان رکھتی ہوں، میں اس کے اوپر یقین رکھتی ہوں، اور میں وہ ضرور کنڈے کروں گی، میں وہ ضرور کنڈے کروں گی، جتنی میرے پاس وسعت ہوئی وہ میں کروں گی۔ عورت نے اسی طرح کیا، صبح ہوئی، بادشاہ کا بیٹا واپس آ گیا۔ یہ کہانی کیا ہے؟ وہ بادشاہ کا بیٹا اور جو ہے نا شہزادہ واپس آ گیا، اور وہ ابھی تک خربوزہ بنا ہوا ہے، وہ واپس آ گیا۔ جب واپس آیا، کس وجہ سے واپس آیا؟ اس نے منت اور اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیا تھا، جبکہ غلط تھا۔ اس نے اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیا، بادشاہ کا بیٹا واپس آ گیا۔ جب واپس آ گیا تو لوگوں نے دیکھا، بادشاہ نے بھی کہا بھئی یہ تو بچہ ٹھیک ٹھاک واپس آ گیا، اس کے پاس واپس گیا، تمہارا رومال کھولو، رومال کھولا گیا، یہ تو بھئی جو ہے نا پھر سے خربوزہ ہے، یہ پھر سے خربوزہ ہے۔ تو بادشاہ نے اس کو کہا بھئی یہ کہانی کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ اس نے پھر ساری کہانی سنائی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، من جڑا، انہوں نے کہا ایسا ہوا ایسا ہوا۔ پھر بادشاہ نے وزیر کو دوبارہ جو ہے نا وہ وزارت دی،
اور بھائی بڑا حشو و قدم پروٹوکول دیا. پروٹوکول دینے کے بعد اس کو ساری وزارتیں واپس کی اور بہت سارے اس کو انعامات اور اکرامات دیے. اس کے گھر سے لے کر بادشاہ کے گھر تک بھائی بڑا دھوم دھام ہلا گلا ہو رہا ہے. اور پھر بادشاہ نے پھر اپنی وسعت کے مطابق کنڈے کروائے. جو نہیں کرے گا ان پریشانیوں میں چلا جائے گا. یہ کہانی کیا ہے؟ من گھڑت. حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے؟ حقیقت اس کے پیچھے یہ ہے، یہ کنڈوں کی ابتدا. اب میں تھوڑا تجزیہ آپ کے سامنے رکھوں. نہ تو مدینہ میں کوئی محل تھا، نہ کوئی وزیر تھا، نہ کوئی بادشاہ تھا، کوئی کچھ بھی نہیں تھا. اور یہ سارا افسانہ کھڑا گیا سارا لوگوں کو ورگلانے کے لیے اس طرف. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. پیر جماعت علی شاہ صاحب بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. ان کے ایک تعلق والا نے کتاب لکھی ہے جواہر المراتب کے نام سے. اس کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ 1906 ہجری 1906 عیسوی میں اس کی جو ہے نا وہ رامپور سے ابتدا ہوئی ہے. رامپور سے یو پی کا علاقہ ہے، یو پی کا جو رامپور، وہاں سے اس کی ابتدا ہوئی ہے. وہاں سے چلتے چلتے یہ بھائی جو ہے نا وہ چلا ہے لکھنؤ تک گیا. لکھنؤ سے چلتے چلاتے پوری دنیا میں پھیل گیا ہے. حقیقت اس کے پیچھے یہ ہے 22 رجب کو جو تاریخ آنے والی ہے، اس 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو پیغمبر کے صحابی ہیں اور کاتب وحی ہیں، ان کی وفات ہے. جن کے دلوں کے اندر صحابہ اکرام سے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے دلوں میں بغض تھا. اس بغض جیسے اور صحابہ کے بارے میں تھا، اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے بارے میں بھی تھا. جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، لوگوں نے خوشی میں اس زمانے کے جو بغض رکھتے تھے دلوں میں صحابہ کے خلاف، انہوں نے مٹھائیاں خفیہ طور پر تقسیم کی. خفیہ طور پر مٹھائیاں تقسیم کی. جب پوچھا گیا ارے مٹھائی کاہے کی تقسیم کرتے ہو، کیا ضرورت پڑی ہے مٹھائی تقسیم کرنے کی، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ حضرت امیر معاویہ کی وفات ہے، بلکہ یہ کہا امام جعفر صادق کی پیدائش ہے. جبکہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی پیدائش 22 رجب کو نہیں ہے. ان کی پیدائش 83 ہجری میں، ان کی پیدائش 83 ہجری میں ہوئی ہے. اور رجب کے مہینے میں نہیں ہوئی، بلکہ ان کی جو پیدائش ہے وہ ربیع الاول کی 17 تاریخ کو ہوئی. 83 ہجری ربیع الاول کی 17 تاریخ ہے. ان کی وفات بھی نہیں بنتی. اب جب مسلمان کرنے لگے، مسلمانوں سے پوچھا تم کیوں کرتے ہو، کہتے جی پیدائش ہے امام جعفر صادق کی. کیوں کرتے ہو، یہ وفات ہے. نہ اس تاریخ کو پیدائش ہے نہ وفات ہے. امام جعفر صادق کی جو پیدائش ہے وہ 17 ربیع الاول اور 83 ہجری ہے. جو ان کی وفات ہے وہ 15 شوال ہے. اور جو ہے نا وہ 148 ہجری میں ان کی جو ہے نا وہ وفات ہے. قلب 146 ہجری میں، 48 میں 148 ہجری میں ان کی وفات ہے. نہ ان کا تعلق پیدائش سے ہے نہ وفات کے ساتھ ہے. تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ صحابہ کرام کے خلاف بغض کی وجہ سے. آج امت اس میں لگ گئی اور صحابہ کرام کی وفات پر ہم بھی خوشیاں منانا شروع کر دی. کتنا بڑا جرم کیے جا رہے ہیں. رسول پاک علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب اسلام لے کر آئے تھے 7 ہجری میں ایمان قبول کیا. اور جب فتح مکہ ہوا، جب رسول پاک علیہ السلام مکہ فتح کرنے کے لیے 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ سے نیچے اترے، مدینہ سے مکہ کے پہاڑوں سے آئے، اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے. اونٹنی کا نام ہے قصوہ. اس اونٹنی پر بیٹھے ہوئے جب مکہ کے اونچے پہاڑوں سے قافلہ نیچے اترا، مکہ کی طرف نیچے اترا، رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا ذرا بکھر کر مکہ کی طرف اترو تاکہ میرے قوم کے لوگوں کو پتہ جائے آج محمد کا قافلہ کتنا بڑا لے کر کے آئے ہیں. حضرت رسول پاک علیہ السلام جب نیچے اترے، اپنی داڑھی کو اور اپنے چہرے کو نیچے جھکایا اور داڑھی مبارک سورج کی کرنیں پیغمبر کے اوپر پڑ رہی تھی اور سورج سے رسول پاک علیہ السلام کی داڑھی اور چہرہ چمک رہا تھا. اور تواضع کی وجہ سے کالے رنگ کا امامہ پہنا ہوا تھا اور جو ہے نا وہ بول پروف جیکٹ پہنی ہوئی تھی، جنگی جو وہ زرہ پہنتے وہ پہنی ہوئی تھی، خوات پہنا ہوا تھا، اوپر کالے رنگ کا امامہ پہنا ہوا تھا. اونٹنی پر سے نیچے آئے، جب نیچے اترنے لگے آج میں فاتح بن کے آیا ہوں، میں فاتح بن کے آیا ہوں. میرے اندر تواضع سکھائی، اس لیے سر جھکا لیا اور پھر مکہ میں داخل ہوئے. جب مکہ میں داخل ہوئے
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے والد کا نام ہے ابو سفیان اور ان کی ماں کا نام ہے ہندا. رسول پاک علیہ السلام آئے تو فرمایا کہ جو کوئی مسجد حرام میں آ جائے من دخلہ کان آمنا، اسے بھی امن ہے، محمد کی تلوار اس پہ نہیں چلے گی. نمبر 2 فرمایا من دخل فی دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امن ہے، اور جو مسجد میں آ جائے اس کو بھی امن ہے، جو گھروں کی چٹخیاں بند کر لے اس کو بھی امن ہے. اس وقت جب رسول پاک علیہ السلام نے حضرت ابو سفیان کو پروٹوکول دیا، جبکہ ابو سفیان رسول پاک علیہ السلام کے سسر ہیں، امیر معاویہ رسول پاک علیہ السلام کے برادر نسبت ہی ہیں، جس کو آج ہم برادر ان لا کہتے ہیں، آسان لفظوں میں سالہ کہتے ہیں. ام حبیبہ رسول پاک علیہ السلام کے نکاح میں آئی، جو امیر معاویہ کی بہن ہے، ابو سفیان کی بیٹی ہے، ہندا کی بیٹی ہے، رسول پاک علیہ السلام کی بیوی ہے. فرمایا جو ابو سفیان کے سردار تھے مکہ کے، ان کو عزت دی، اسی عزت کی وجہ سے فرمایا مجھے کلمہ پڑھا دو. جب دیکھا حضرت امیر معاویہ نے کلمہ پہلے پڑھ چکے تھے، اظہار نہیں کر رہے تھے، اظہار نہیں کرتے تھے. رسول پاک علیہ السلام کے چچا حضرت عباس عہد میں گرفتار، بدر میں گرفتار ہو کر آئے، لیکن کلمہ پڑھ چکے تھے، 6 سال کے بعد اظہار کیا کلمے کا. اسی طرح حضرت امیر معاویہ نے 1 سال کے بعد اظہار کیا. ابو سفیان کو بھی کہا دخلہ کان آمنا، اس کو بھی کہا دخلہ کان آمنا. اس وقت کا ہمیں کلمہ پڑھا دیں. ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے، ہندا بھی مسلمان ہو گئی. امیر معاویہ نے کہا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں، اعلان کر دیا. تو یہ اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کو دعا دی، اللہم جعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اس معاویہ کو ہادی بھی بنا، یعنی ہدایت دے دے، اور اس کو لوگوں میں ہدایت پھیلنے کا ذریعہ بھی بنا. حضرت امیر معاویہ ہدایت پھیلنے کے ذریعے بنے. پھر فرمایا اللہ اس کو کتابت لکھنے کا علم عطا فرما. وہی اترتی تھی پیغمبر پر، اس وحی کو لکھنے والے میرے معاویہ تھے رضی اللہ عنہ. رسول پاک علیہ السلام عرب اور عجم کے بادشاہوں کو خط لکھتے. معاویہ سے فرمایا قلم اٹھاؤ اور لکھو. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ لکھا کرتے تھے. ہوا یہ، اور رسول پاک علیہ السلام کی زندگی میں حضرت امیر معاویہ بہت بڑے جنگجو تھے. باپ ان کا ابو سفیان پوری مکہ کی جتنی فوج تھی سب کا سپہ سالار تھے. اور جب مسلمان ہو گئے اسلام کے، حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ اسلام قبول کر لے پیچھے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پیچھے سارے گناہ معاف ہو گئے. ابو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رسول پاک علیہ السلام کی زندگی میں کاتب وحی بھی تھے، اور آپ کی زندگی میں لکھنے والے بھی تھے، ہادی بھی تھے، مہدی بھی تھے. حضرت امیر رسول پاک دنیا سے چلے گئے، حضرت صدیق کا دور آیا، بڑے جنگجو تھے. حضرت عمر فاروق کا دور آیا، بڑے جنگجو تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو شام کا گورنر بنا دیا، انہوں نے پورے شام کے علاقوں کو فتح کر لیا. اس کے بعد پھر حضرت عثمان کا دور آیا، خلافتوں میں رولا پڑ گیا. مسئلہ یہ ہو گیا حضرت عثمان شہید ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام پہ لوگوں نے بیعت کر لی، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلے میں عثمان کا بدلہ لوں گا. نبی کے داماد کو کوئی قتل کر دے یہ امیر معاویہ کی غیرت کے خلاف ہے، جب تک اس کا سر سولی پہ نہ لٹکا دوں. معاملات بگڑتے چلے گئے، جنگیں ہونا شروع ہو گئی. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں پیچھے کیا پلاننگ ہو رہی تھی. جنگیں ہونا شروع ہو گئی، حالات بگڑتے چلے گئے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے بڑے نواسے، حضرت علی کے بڑے بیٹے حضرت حسن نے 6 مہینے تک حضرت علی رضی اللہ کی شہادت کے بعد خلافت کے بعد کہا جی امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. ساری خلافت ان کو دے دی. پھر 64,65,000 مربع میل پر عدل کا جھنڈا لہرانے والا یہی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. کتنی زمین پر؟ 64,65,000 مربع میل پر عدل کا جھنڈا لہرانے والا امیر معاویہ. آدھی دنیا پر خلافت قائم کرنے والا، آدھی دنیا پر. آج کل ٹوٹل رقبہ پاکستان کا 8.25 لاکھ مربع میل ہے. 45 حکمران گزر چکے، 73-74 سال ہو گئے لڑائیاں ہوتے ہوئے، اور وہ آدھی دنیا کا خلیفہ ہے. جب دنیا سے انتقال ہونے لگا بیٹے کرام خلافت کر گئے. بعد میں میدان کربلا ہوا، وہ معاملات اپنی جگہ پر ہیں. جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کا انتقال ہوا، انتقال ہونے لگا، رسول پاک علیہ السلام نے ایک چوغا دیا تھا، فرمایا مجھے کفن پہناؤ.
یہ چوغا مجھے پہنا کر پھر کفن دینا، میں رسول پاک علیہ السلام کے جسم سے لگا ہوا کپڑا لے کر دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے ناخن اتروائے تھے، حضرت امیر معاویہ کو دے دیے تھے، فرمایا ان کو پیس کر میری آنکھوں میں ڈال دینا، کہ کھول کر ڈال دینا، میرے منہ میں ڈال دینا، میں حضور کے تبرکات لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اتنا عظیم انسان ہے، صحابی رسول ہے، ان کی انتقال کے بعد 22 رجب کو ان کا انتقال ہوا تھا 60 ہجری میں، لوگوں نے ان کی خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کی، اسی کی کڑی لوگ آج گنڈے کر رہے ہیں۔ ہم کتنا بڑا ظلم کیے جا رہے ہیں، صحابہ اکرام دنیا سے جاتے ہیں، ہم ان کے نام پر جو ہے نا وہ مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں انتقال کے بعد۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، رسول پاک، آخری بات کہہ رہا ہوں، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، ارے اللہ سے میرے صحابہ کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے اس کو حقیقت میں مجھ سے محبت ہے۔ ومن ابغضہم، جو ان سے بغض رکھتا ہے فابغضنی، وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ ومن آذاہم، جس کسی نے میرے صحابہ کو تکلیف دی، میری جماعت کو تکلیف دی، فقد آذانی، اس نے مجھے تکلیف دی۔ ومن آذانی، اس نے مجھے تکلیف دی، فقد آذ اللہ، اس نے اللہ کو ستایا، جس نے اللہ کو ستایا، یوشک ان یاخذہ، اللہ قریب اس کو عذاب میں پکڑیں گے۔ رسول پاک علیہ السلام نے آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ درس دیا ہے کہ میرے صحابہ کے بارے میں کبھی زبان نہ کھولنا۔ 2 مرتبہ ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، ارے مسلمانوں میرے صحابہ کو کبھی برا نہ کہنا، کبھی برا نہ کہنا صحابہ کو، صحابہ کے بارے میں کبھی بھی زبان نہ کھولنا۔ تو اس حدیث سے ہمیں ایمان کا معیار سمجھ میں آتا ہے۔ ہمیں رسول پاک علیہ السلام نے تھرمامیٹر دے دیا اپنے ایمان کو چیک کرنے کے لیے، جس کو پنجابی میں پخ میں چھو کہتے ہیں۔ ہمیں تھرمامیٹر دے دیا جو صحابہ سے، امیر معاویہ سے، حضرت صدیق و فاروق و عثمان و حیدر سے، تمام صحابہ سے محبت کرتا ہے، وہ سمجھے حقیقت میں پیغمبر سے محبت کرتا ہے۔ جو حب نبی اور حب اہل بیت اور حب علی کا دعویٰ کرے، صحابہ سے بغض رکھے ہوئے ایمان سے خالی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اس رسم سے خود بھی بچیں، آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی بچائیں، اپنے گھروں کو بھی بچائیں۔ بجائے رحمت کے زحمت اترے گی، بجائے پریشانیوں کے دور ہونے کے بڑھ جائیں گی۔ اس لیے کبھی بھی ایسا جرم نہ کرنا۔ ہاں، اور بہت ساری طریقے ہیں، اِصال ثواب کو جائز ہے، کون منع کرتا ہے؟ بے شمار دلائل رکھے ہوئے ہیں۔ اپنے جانے والوں کو، بزرگوں کو، اولیاء کو یاد کرو، ان کے نام کے صدقات کرو، ان کے نام کی تسبیحات اور قرآن کی تلاوت کرو، منع کر رہے، لیکن یہ رسمیں اور رواجیں منع ہے۔ خدا را میں تمہیں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہوں، جھولی اٹھا کر ایسا نہ کرنا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، ایمان ختم ہو جائے گا۔ جو صحابہ جن کو اللہ قرآن کہہ دے کل وعد اللہ الحسنى، پیغمبر تیرے صحابہ سارے جنتی ہیں، میں نے وعدہ کر لیا ان سے، اولئک هم المفلحون، یہ سارے کامیاب ہیں، اولئک هم الراشدون، یہ سارے ہدایت والے ہیں، رضی اللہ عنہ، میں ان سے راضی ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے، پیغمبر کہہ رہے ہیں میں راضی ہوں، پھر مجھے اور آپ کو زبان کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی نے زبان کھولی ہے مارا گیا ہے۔ اور ایسے بھی لوگ تاریخ میں نظر آئے، وقت اجازت نہیں دیتا، جنہوں نے ساری زندگی صحابہ کرام کے خلاف بولا، مرتے وقت پیشاب اور پخانہ منہ کے ذریعے واپس آنا شروع ہو گیا۔ ساری زندگی بولتا ہے صحابہ کے خلاف، ساری زندگی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن و تشنیع، ساری زندگی صحابہ، جب دنیا سے گئے ان کا واش روم اور پخانہ منہ کے ذریعے واپس آنے لگا، وقت کے اولیاء نے دیکھا، فرمایا یہ وہ غلاظت ہے جو ساری زندگی بکتا تھا۔ اس لیے کبھی بھی ایسا جرم نہ کرنا۔ ہمارا ایمان کے معیار ہے صحابہ، ہم ان کے ذریعے تو مسلمان ہوئے، ہمیں کیا پتہ ایمان کیا تھا، دین کیا تھا۔ اس لیے جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں، آج کے بعد کوئی ایسی رسم کی طرف جائے گا نہیں۔ جو گیا اب پچھلی کی ہوئی زندگی پر توبہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں شریعت اور رسول پاک علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا